حجاج بن یوسف آپ سب نے نام سنا ہوگا، بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے تلذذ کے لیے، اپنے دل کو راحت پہنچانے کے لیے، سکون کے لیے کئی ایک لوگوں کو قتل کروایا، صرف سکون حاصل کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے۔ کئی ایک صحابہ کرام کو شہید کروایا، لیکن اتنا بڑا ظالم اور جابر انسان تھا۔ دیکھیں کتنی اللہ رب العزت اپنے انسان سے محبت کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا آخری وقت آیا، حالت نزع تھی، ماں کی گود کے اندر سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کی والدہ حجاج کے سر کے اندر ہاتھ پھیر رہی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے۔ حجاج نے پوچھا، اماں جان کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کبھی بھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا، ہزاروں لوگ میں نے آپ کے سامنے مارے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے، میں نے آپ کو پریشان نہیں دیکھا، آج آپ پریشان ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا معاملہ یہ ہے، ساری زندگی تو نے ظلم کیا، ساری زندگی تو نے قتل و غارت کی، ساری زندگی تو نے جو ہے رعایا کے اوپر ظالم بن کر بادشاہت کی، لیکن جو ہے اب تیرا جانے کا وقت آ چکا ہے، مجھے پریشانی ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، پتہ نہیں اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ حجاج بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ حجاج نے کہا، اماں جان ایک بات بتاؤ، ایک بات تجھ سے پوچھتا ہوں۔ بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میرا معاملہ اللہ آپ کے سپرد کر دے اور اللہ رب العزت کہہ دے کہ حجاج کا معاملہ میں ویسے کروں گا جیسے حجاج کی ماں کہے گی، تو تم میرے بارے کے اندر کیا فیصلہ کرو گی؟ حالانکہ تمہیں پتہ ہے میں ظالم ہوں، حالانکہ تمہیں پتہ ہے میں نے ظلم کیا ہے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے میں نے کئی ایک لوگوں کو بے قصور قتل کروایا ہے۔ حجاج کی والدہ کہنے لگی، بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں تو تیری والدہ ہوں، میں نے تو یہی کہنا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں تو تیری والدہ ہوں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ اسے جہنم میں بھیج دیجئے۔ حجاج کہنے لگے، اماں جان بات حل ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ اللہ تجھ سے 100 گنا بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب ایک دنیا کی ماں مجھے جہنم کی آگ میں نہیں بھیجنا چاہتی، ایک دنیا کی ماں جہنم کی آگ میں بھیجنا برداشت نہیں کر سکتی، وہ اللہ تجھ سے 100 گنا بڑھ کر محبت کرتا ہے، پھر میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ وہ میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا۔ دیکھیں اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ انتہائی محبت، انتہائی پیار والا تعلق ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ بندہ اللہ کی طرف چل کر تو آئے، بندہ اللہ کو آ کر منائے تو صحیح، بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تو صحیح، بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے تو صحیح، ایک آنسو بہائے تو صحیح، ایک آنسو نکلنے کی دیر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زندگی گناہ کی ہے لیکن آخری عمر کے اندر آ کر معافی مانگ لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آخری عمر کے اندر آ کر 70 سالوں کے لیے اللہ سے گناہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ معاف کر دیجئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ ایسے کر دیں گے جیسے اس نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہی نہیں ہے۔